تو ابتدا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں اور اس مثال عرض کرنے کے بعد پھر وہ بات سامنے آئے گی جس غرض کے لیے وہ مثال بیان کی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک شخص کا ایک بیٹا بہت زیادہ پیارا ہے، وہ بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالتا ہے، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے، اس کو اچھے سے اچھے کپڑے پہناتا ہے، اس کو اچھے سے اچھے کھانا کھلاتا ہے۔ اس بچے کے لیے جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری ضرورت کی چیزیں بہتر سے بہتر طور پر اس کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس بچے کو بھی اپنے باپ سے بڑی محبت اور باپ کو بھی اپنے بڑے بچے سے بہت محبت ہے۔ یہ بچہ اپنے باپ کا بہت زیادہ پیارا ہے اور اس وجہ سے اس باپ کو اس بچے کے متعلق کوئی بات برداشت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ذرا سے بھی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو باپ کو بڑا غصہ بھی آتا ہے اور اسے بہت روحانی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور وہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ جو میرے بچے کو تکلیف پہنچائے گا میں ضرور اس سے انتقام لوں گا، لیکن کبھی سوچتا ہے کہ چلو تکلیف پہنچانے والے آج اگر تکلیف پہنچا رہے ہیں تو شاید کل نہ تکلیف پہنچائیں۔ لیکن جب وہ دیکھنے لگے کہ اس بچے کی ماں بھی اس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اس بچے کے بھائی بہن بھی اس کو ستا رہے ہیں، اس بچے کے قریب ترین رشتہ دار ماموں اور چچے وہ بھی اس کو تکلیف ہی پہنچا رہے ہیں، کوئی اس کے کپڑے نوچتا ہے، کوئی اس کے چہرے کو مارتا ہے، کوئی اس کو تانے دیتا ہے، کوئی نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہے، کوئی اس کے کپڑے گھسیٹتا ہے، کوئی اس پر کیچڑ پھینکتا ہے۔ غرض یہ کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس بچے کو تکلیف نہ پہنچا رہا ہو۔ کچھ لوگ ہیں جو بچے کی اس بری حالت پر تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس بچے کو تکلیف ہی پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بھی اور اجنبی بھی۔ تو اس باپ کو کیا ہوگا؟ یقیناً بہت زیادہ غصہ آئے گا، اور اس غصے کی بنا پر ہو سکتا ہے وہ اتنا مشتعل ہو جائے کہ پھر اگر وہ دیکھے گا اس بچے کی ماں اس بچے کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور اس بچے کے بھائی کی طرف سے اگر بچے کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس سے بھی انتقام لے گا، اور اس بچے کے قریب ترین رشتہ دار ہمدردی کرنے والے بھی اگر اس کو تکلیف پہنچا رہے تو ہو سکتا ہے ان کو بھی۔ کچھ عرصے تک یہ باپ برداشت کرتا ہے، لیکن آگے چل کر کے باپ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، جو لوگ بھی میرے اس پیارے بچے کو تکلیف پہنچائیں گے میں جس سے جو چاہوں گا اس سے کر لوں گا۔ ایک شخص نے بڑی محبت کے ساتھ ایک مکان بنایا، اس مکان کی اندر تمام چیزیں مہیا کر دیں، لیکن بعد میں کیا دیکھا اس نے؟ مکان کے اندر والے بھی اس مکان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور مکان کے باہر والے بھی۔ مکان کے اندر جو مستورات ہیں وہ بھی اس مکان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، مکان کے اندر جو بوڑھے اور بچے ہیں وہ بھی اس مکان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی مکان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور مکان اس کا بہت پیارا تھا، بڑی محبت کے ساتھ بنایا تھا، تو وہ چاہے گا جو جو میرے مکان کو نقصان پہنچائے گا میں اس کو اپنی طرف سے جو میں اس کا انتقام لے سکتا ہوں میں انتقام اسے لوں گا۔ یہ باپ اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہ کر پائے اور کچھ عرصے برداشت کرے اور اس کے بعد پھر وہ انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے، یہ ناانصافی نہیں ہوگی، یہ عین انصاف ہوگا، اور ایسا ہی دنیا میں ہوتا ہے۔ کوئی کتنا ہی نرم مزاج کیوں نہ ہو، بہرحال ایک وقت آئے گا اور وہ اپنے اس مظلوم بچے جس کو سارے لوگ ستا رہے ہوں، اس مظلوم بچے کی طرفداری میں کھڑا ہو کر کے پھر جو جو اس کو ستا رہا ہوگا اس سے جو چاہے گا اس کو کر لے گا۔ ایک سیدھی سی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جو شخص یہ دیکھے کہ میرے بنائے ہوئے محنت سے مکان کو اجاڑا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، جو جو چیزیں میں نے لائی تھی گھر والے جو ہیں اس کو تانا دیتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، باہر والے جو ہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو آتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے لیکن ساتھ میں نقصان پہنچا کر ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگ تانا دیتے ہیں مکان کے اندر یہ چیز ٹیڑھی ہے، کچھ لوگ تانا دیتے ہیں کہ صاحب اس مکان کے اندر تم نے لیٹرین کیوں رکھا ہے، لہذا اس پر بھی تانا دے رہے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت ہے، وہ رکھنا ضروری تھا، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ تانا دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ غرض یہ کہ جو آتا ہے وہ فائدہ تو اٹھاتا ہے مگر ساتھ میں تانے دیتا ہے نقصان، تو آخر میں وہ شخص ضرور مشتعل ہوگا، اور اس مشتعل ہونے کے بعد یا تو لوگوں کو رہنے نہیں دے گا اس میں، اور جو اس کے اندر رہنے والے ہیں ان کو بھی گھر سے باہر نکالے گا اور کہے گا میں جانوں گا اور میرے مکان میں ہو سکتا ہے کہ میں نئے لوگوں کو لا کر کے بساؤں گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے گا جو بیوی
میرے اس مکان کو برباد کر رہی ہے اس بیوی کو اس مکان میں رہنے ہی نہیں دوں گا. جو میرے بچے اس مکان کو نقصان پہنچا رہے ہیں میں ان کو اس مکان میں رہنے ہی نہیں دوں گا, وہ کہیں اور جا کر کے بسیں. جو میرے آنے والا مہمان اس مکان میں رہ کر کے پھر اس کو نقصان پہنچائے وہ کہیں اور رہے. یہ سیدھی سی مثالیں ہیں جو ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اور ہر آدمی اس کو ٹھیک اسی طرح سے کرے گا بھی اگر اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ جائے. میرے بھائیوں, اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے تو جواب آئے گا اس دنیا میں سب سے مظلوم ترین چیز اگر ہے تو وہ اسلام ہے. ظلم کن کن کی طرف سے ہو رہا ہے؟ جواب دنیا کے تمام طبقوں کے انسانوں کی طرف سے, حتیٰ کہ مسلمانوں کی طرف سے, بلکہ زیادہ ظلم مسلمانوں ہی کی طرف سے اپنے اسلام پر ہے. اسلام یہاں سے کہہ رہا تھا نماز پڑھو, مسلمان کہتا ہے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. اسلام یہاں سے کہتا تھا روزے رکھو, کہنے لگا وہ پرانے تھے جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا اس لیے وہ بھوکے رہتے تھے روزوں کے نام پر, ہم اس کے لیے تیار نہیں. اسلام یہاں سے کہتا تھا زکوٰۃ ادا کرو, کہا نہیں ہم کو تو دولتیں ہیں وہ عیاشوں پر اڑانی ہے, آپ کی زکوٰۃ وقات ہم نہیں ماننے کو تیار نہیں. اسلام یہاں سے عورتوں کا کہتا تھا پردہ کرو, عورتوں نے جواب میں کہا پردہ کرنا بیکورڈ قوموں کا کام ہے, ہم فارورڈ ہیں. تو ہم زیادہ ننگی ہونے میں فخر محسوس کرتی ہیں, اور جتنی زیادہ ہم ننگی ہوں گی اتنی زیادہ ہم فیمس ہو جائیں گی اور اتنی زیادہ ہم کو اپریشیٹ ملے گا, اتنی زیادہ ہم ماڈرن بنیں گی. جتنی ننگی ہوں گے, جتنے ٹائٹ لباس پہنیں گے, جتنے فیشن کریں گے, جتنے زیادہ میک اپ کریں گے, جتنے زیادہ یورپین کلچر کو گلے لگائیں گے, جتنے زیادہ جین کلچر پہنیں گے, اتنے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم آگے ہیں. اس لیے ہم پیچھے نہیں جانا چاہتے ہیں آپ کی تعلیم کے ذریعے سے. آپ کی بات ہم مانیں گے ہم پیچھے جائیں گے, اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لہذا آپ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اسلام خاموش ہو گیا. اسلام نے یہاں سے کہا تھا اے مردو تم اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کرو. جہاں سے مسلمان کہتے ہیں اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں, ہر حسین چیز کو دیکھنا چاہیے. اسلام بین لگاتا ہے دیکھنے میں, پھر ہم کو آنکھیں کیوں دی گئی ہیں؟ یہ نیچر کے خلاف ہے. نیچر یہ چاہتی ہے خوبصورت چیز کو بڑے مزے کے ساتھ دیکھنا چاہیے, اس لیے اگر کوئی خوبصورت فوٹو ہے اسے ہم دیکھیں گے, اگر کوئی خوبصورت عورت ہے ہم ضرور دیکھیں گے, اگر کسی نے میک اپ کیا ہو تو ہم کو بین لگانا چاہیے ہم پر ظلم ہے, یہ بیکورڈ دین ہمیں قبول نہیں ہے, ہم تو فارورڈ بن رہے ہیں. اسلام نے یہاں سے کہا تھا فلاں چیز حرام ہے یہ مت کرو, اور نہ کہا حرام شرام آج ہم نہیں مانتے ہیں, وہ حرام پرانے زمانے کی باتیں تھی. آج تو جو چیزیں آج کی سوسائٹی میں لازم ہیں آپ حرام کہتے رہیے, ہم وہ سننے کو تیار نہیں ہیں, ہم تو کریں گے اور خوشیوں کے ساتھ کریں گے. غرض اسلام یہاں سے جو کہتا رہا وہاں سے خود اس کے ماننے والے, خود اس کی ہمدردیوں کا دم بھرنے والے اس کی توہینیں کرتے رہے. اسلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں سے کہا تھا ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھو. مسلمانوں نے کہا یہ تو بیکورڈ بننا ہے, ہم تھوڑے بیکورڈ بنیں گے, ہم تو فارورڈ بننے کو تیار ہیں. ٹخنوں سے اوپر کریں گے تو بہت برا ہو جائے گا, ہم پھر دقیانوسی کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اور جس وقت انگریزوں نے کہا اب ٹائٹیں کر کے اوپر رکھو, یہ سیکنڈ ٹائٹیں, تو کہا گھسیٹ کر اوپر رکھیں گے, اور بڑی پریشانی ہوتی ہے اگر یہ کپڑا نیچے اتر جائے گا, اگر وہ جینز نیچے اتر گیا تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. کہا ٹھیک ہے کہ مسلمان آج کا یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کی بات ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں, ہم اگر بات مانیں گے تو ان کی ہیں. آپ جب کوئی بات کہیں گے تو ہم سمجھتے ہیں ہم آپ کی بات مانیں گے تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے, اور جب ہم ان کی بات مانیں گے تو ہم سمجھتے ہیں ہم فارورڈ بنیں گے. آپ کا اسلام یہاں سے کہتا ہے دیکھو اس دنیا میں سب سے زیادہ ڈر اور سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے. مسلمان یہاں سے کہتا ہے اولاً تو اس کو دیکھا ہی نہیں کسی نے, اب پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں وہ, اور اگر دیکھا بھی ہوگا کسی نے پھر دیکھیں گے آئندہ ڈر کا. فی الحال ہمیں زندگی سے انجوائے کرنے دو, فی الحال ہمیں زندگی سے لطف اٹھانا ہے. اس لطف اٹھانے کے نتیجے میں ہمیں بیچ میں خلل مت ڈالو, ہمارے مزوں کو کرکرا مت کرو. اسلام نے یہاں سے کہا تھا دیکھو یہ فضول خرچی مت کرو. اسلام یہاں سے مسلمان کہتا ہے فضول خرچی کی بات, زندگی نامی ہے عیش اڑانے کا, اس لیے اگر پیسہ آ گیا تو عیش اڑائیں گے. ہم ہر وہ چیز جس سے اس عیش اڑانے میں ہم کو مزہ آئے وہ ساری چیزیں کریں گے, چاہے ہمیں یہ عیش اڑانا ہو دولتوں کے کھانے پینے کے راستے سے, کپڑے پہننے کے راستے سے, مکان بنانے کے راستے سے, چاہے ہمیں شادیوں میں خرچ کرنے پڑیں, ہم تو عیش اڑانا ہے. دولت ملی اسی لیے ہم عیش اڑانے کے لیے. اسلام یہ کہتا تھا دیکھو تم کو دولت ملی ہے اپنے غریبوں کی فکر کرو. کہا لگا غریب نہیں, جس نے غریب بنایا وہ خود ہی فکر کرے گا, ہمارا بس جو دولت ہے وہ ہم کی عیاشی کے لیے ہے. تو یہاں سے اسلام جو کہتا تھا مسلمان کہتا ہے ہمیں یہ کرنا نہیں ہے, اور اسلام یہاں سے کہتا تھا یہ مت کرو, مسلمان وہاں سے جواب میں کہتا ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے.
اسلام کہتا تھا اس میں آپ کا نقصان ہوگا، کہا لگا یہ پرانے زمانے کی بات ہے، آج ہم یہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب باپ اپنے اس مظلوم بیٹے کے ظلم کو برداشت نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ شانہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے دین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اس کے ماننے والے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں نہیں وہ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اس کو مٹانے کے لیے، وہ تدبیریں کر رہے ہیں اس کو مٹانے کے لیے، اور یہ ان کی تدبیروں کے مطابق آگے اس کو مٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، مگر عمل ان کا سارا وہی ہے کہ جو ان کی چاہت ہے، جو ان کا مشن ہے، جو ان کا پلان ہے، وہ چاہتے ہیں نبی کا لباس دنیا میں ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بالکل جناب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بولو ہم کر کے دکھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نبی کی تہذیب دنیا سے مٹ جانی چاہیے، ہم کہتے ہیں جناب بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پلان بناؤ ہم اس کو آگے چلائیں گے۔ نبی نے جس طرح سے حکمرانی کی تھی اسی طرح، کہنے لگا جی نہیں اس طرح کی نہیں، آج کے زمانے کی حکمرانی چلنی چاہیے، تو آپ پلان بناؤ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جس طرح سے آپ کی طرف سے پلان آئے گا اسی طرح سے ہم آگے چلاتے رہیں گے۔ نبی نے کہا تھا حرام سے بچو، نبی نے کہا تھا حرام سے بچو، دوسروں نے کہا اگر تم حرام سے بچو گے تم بیکورڈ بن جاؤ گے، تمہیں فارورڈ بننا ہے، لہذا حرام کوئی چیز نہیں۔ مسلمانوں نے بھی کہا بالکل صحیح ہے جی، اگر ہم حرام سے بچنے لگیں گے پھر تو ہم پیچھے چلے جائیں گے، ہمیں حرام کرنا ہے، ہم آگے بڑھنا ہے۔ جب اللہ نے یہ سارا دیکھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شانہ کہتا ہے بہت اچھا، جس طرح سے وہ باپ اپنے مظلوم بیٹے کا ظلم برداشت نہیں کرتا، میں بھی تمہارا ظلم اپنے دین پر برداشت نہیں کروں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں پہلے، اور دیکھنے کے بعد پھر جس وقت میں حرکت پر آ جاؤں گا پھر تمہاری تدبیریں، تمہاری حکومتیں، تمہاری فوجیں، تمہارے وسائل، تمہارے ذرائع، تمہارے اندازے سارے فیل ہو جائیں گے اور کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ اور یہ اللہ کا ضابطہ جو ہے کوئی وقتی نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ چلتا رہا ہے۔ جس وقت زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس وقت کچھ عرصے تک انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس زمین کے تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، انسانی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، نبیوں کی تاریخیں یہی بتاتی ہیں، قوموں کی تاریخیں بھی یہی بتاتی ہیں۔ چنانچہ خود اس کشمیر کی تاریخ دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تقریباً 2500 سال پہلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے، اس پورے کشمیر میں سب سے زیادہ شاندار شہر، سب سے زیادہ پر رونق شہر، اس شہر کا نام تھا دھرمت نگر۔ یہ شہر جب عیاشوں میں ڈوب گیا، اس زمانے میں دین کون سا تھا ہمیں اسے بحث نہیں ہے اس وقت، لیکن جب فحاشی اور عیاشی اور زناکاری، عورتوں کے غلط، یہ ساری چیزیں جب اس شہر میں پھیل گئی، کچھ اس زمانے کے سمجھانے والے سمجھانے کی کوشش کرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، نتیجہ وہ بھاگتے تھے وہاں سے۔ اس مذاق اڑانے میں پھر آخر میں اللہ نے فیصلہ کیا، پہلے ایک زلزلہ آیا، اس زلزلے کے بعد پھر سیلاب آیا اور وہ سارا شہر ڈبو دیا گیا، اور جہاں وہ ڈوب گیا وہاں بعد میں وُلر وجود میں آ گیا، تو جھیل وُلر وہی ہے۔ چنانچہ آج بھی وُلر کے اندر جا کر کے جب کھدائی کرتے ہیں تو اندر سے اس تباہ شدہ شہر کے آثار نکل آتے ہیں، ان کے برتن تانبے کے اور لوہے کے اور اس طرح سے پیتل کے برتن نکلتے ہیں، مٹی کی چیزیں نکل آتی ہیں۔ آج بھی جو غوطہ خور ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں اور نکال کر آتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا کب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے۔ تو اللہ نے وہ شہر ہی ختم کر دیا، وہ آبادی ہی مٹا کر کے رکھ دی۔ ان کا ایک آدمی بچا ہے سنا، وہ جو ان کو سمجھایا کرتا تھا اور وہ لوگ مانتے نہیں تھے، تو اس دن رات میں اس نے خواب میں دیکھا یہاں کو سیلاب آنے والا ہے، سوس کرال اس مچسو، اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگا۔ تو آج بھی وہاں کنارے میں جہاں اسے جان بچائی تھی اس جگہ کچھ کرال گنڈ کہتے ہیں یا کرال کہتے ہیں کرال پورا، بہرحال وہ کرال جہاں وہ جان اس نے بچائی تھی آج بھی وہ جگہ موجود ہے، باقی سارا شہر میں ڈیمیٹ کر دیا گیا۔ اللہ کے فیصلوں میں سزا بھی ہوتی ہے اور حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ نے ایک طرف سے اس قوم کو مٹا کر کے رکھ دیا اور بعد میں پانی کا بہت بڑا خزانہ وہاں وجود میں آ گیا اور زمین کے اندر سے سیلاب نکل کر کے وہ پانی نکلتا ہے، اور پھر وُلر اس کے بعد سے آج تک کبھی ختم نہیں ہوا۔ اسی وُلر کو بعد کے لوگوں کے لیے معیشت کا ذریعہ بنایا، مگر پچھلی قوم کو ختم کر کے رکھ دیا، ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچا۔ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس طرح ہوتا رہا۔ چنانچہ اس کے بعد تقریباً 1500 سال کے بعد پھر اسلام، کشمیر میں اسلام آنے سے پہلے 1500 سال بعد پھر
جب یہ شہر آباد ہو رہا تھا اور اس آباد شہر میں خاص طور پر نوپورہ کے علاقے میں جب پھر اسی طرح سے بدکاریاں ہونے لگی، پھر اسی طرح سے ظلم ہونے لگا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جب وہ ظلم ہونے لگا تو پھر ایک زلزلہ آیا اور پھر پانی کا سیلاب آ گیا اور جھیل ڈل وجود میں آ گیا۔ تو کشمیر کی 2 جھیلیں یہاں 2 قوموں کو تباہ کر کے وجود میں لائی گئی، اور تباہ ان کو کیا گیا ہے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، تباہ ان کو کیا گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ جل شانہ کا ضابطہ یہی ہے۔ کیا ضابطہ ہے؟ کہ جب کوئی قوم راستے سے ہٹ جاتی ہے اور راستے سے ہٹنے کے بعد پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کے سامنے حق آتا ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ شانہ کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے ہیں ظالم بن کر کے جبکہ اس کے رہنے والے بہت اچھے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اللہ تعالیٰ کسی ملک کو، کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، درا حال ہے کہ وہاں رہنے والے نیک تھے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تو قرآن اعلان کرتا ہے۔ اور جب جن کو تباہ کیا جاتا ہے اس کو تباہ کرنے والا پھر کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ حالات ایسے ہوں گے، قوم ایسی بگڑی ہوئی ہوگی، اعمال ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اس پکڑ میں پھر کوئی بچنا چاہے تو اپنے وسائل، اپنے اسباب کے ذریعے سے وہ بچ نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ اللہ جب فیصلہ کر چکے ہوں گے اس کو تباہ کرنا ہے، جتنے درجے کے تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے اس کو اپنے بچا نہیں سکتے، چاہے پھر وہ اونچے سوسائٹی کے لوگ ہوں یا نچلے سوسائٹی کے۔ جن کی تباہی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔